بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ۔ توحید کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ایک توحید فی العبادہ، یعنی صرف خدا کی عبادت کرنا، خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یہ توحید فی العبادت ہے۔ کلمہ یہ توحید لا الہ الا اللہ، جس کے اقرار کے بغیر کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ، یعنی ہم اس کلمہ لا الہ الا اللہ میں توحید کی قسموں میں سے جو توحید فی العبادت ہے اس کا ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یعنی خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ اس دنیا میں ہے، اس کا اس دنیا میں جو لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ پڑھے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور اس کے مسلمان ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا مال محفوظ، اس کی جان محفوظ، ناموس محفوظ، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس کا گیلا ہاتھ لگ جائے تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا۔ وہ اگر کسی مسلمان باپ کا بیٹا ہے اور مسلمان باپ مر جائے تو وہ باپ کا وارث بنے گا، کیونکہ وہ کافر کبھی بھی مسلمان باپ کا وارث نہیں بن سکتا۔ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا اگر قصائی ہے اور اس نے یا ویسے ہی اس کو جانور ذبح کرنا آتا ہے اور وہ جانور ذبح کرے تو آپ اس کا ذبیحہ، اس کا ذبح جانور کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، آپ اس سے رشتہ بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کو رشتہ دے بھی سکتے ہیں، بشرطی کی یہ کلمہ گو اس کے دل میں محمد اور آل محمد کا بغض نہ ہو، ناصبی نہ ہو۔ ناصبی کفار کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہمارے فقہا جہاں نجاسات کو بیان کرتے ہیں، نجاسات 10 یا 12 ہیں، پیشاب، پاخانہ، خون اور پتہ نہیں خنزیر اور شراب وغیرہ، اور ان میں ایک کافر۔ پھر آگے وہ اس کی ذیل میں کافر کی قسموں کو بیان کیا ہے۔ خدا کا منکر، رسول کا منکر، جو خدا کے کسی میں حلول کا قائل ہو، غالی اور ناصبی، خارجی کہیں یا ناصبی کہیں، یہ سب کفار کے۔ خدا کا منکر بھی کافر ہے، رسول کا منکر بھی کافر ہے، غالی بھی کافر ہے۔ غالی جو کسی غیر خدا کو ان صفات میں خدا کا شریک قرار دے جو خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ خلق کرنا خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر کوئی انسان غیر خدا کو وہ خالق سمجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے غلو کیا ہے اور ناصبی۔ یہ تو اس طولانی حدیث کا آخری حصہ ہے۔ من مات علی بغض آل محمد یحشر یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آئسا من رحمت اللہ۔ جس کے دل میں آل محمد کا بغض ہو اور اسی حالت میں وہ مر جائے، روز قیامت جب اس کا حشر نشر ہوگا، اس کے ماتھے پر ایک پٹی لگی ہوئی ہوگی، اس پر لکھا ہوا ہوگا یہ بدبخت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور آخری جملہ اس کا یہ ہے، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ جو آل محمد کے بغض میں مرے وہ مسلمان نہیں مرتا، وہ کافر مرتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، مال محفوظ، جان محفوظ، ناموس محفوظ۔ بخاری میں ہے، اسامہ بن زید کہتے ہیں ہمیں رسول خدا نے ایک مہم پر بھیجا مشرکین کے مقابلے میں۔ ہم نے سویرے کچھ مشرکین کو ہم نے اپنے محاصرے میں لیا، اور ہم اپنا اسلحہ جب تان کے ان کی طرف بڑھے، ان میں سے ایک نے فوراً لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا اقرار کیا۔ میرے ایک ساتھی تھے، اس نے اس کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا اور وہ پیچھے ہٹ گیا، لیکن میرے ہاتھ میں نیزہ تھا، میں پیچھے نہیں ہٹا، میں نے نیزہ کا وار کیا اور اس کو وہیں پر وہ ختم کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی، اس کی اطلاع مل گئی۔ اطلاع کیا ملنی تھی؟ بہت سارے تاریخی شواہد موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ
بعض جنگوں میں رسول خدا مدینے میں مسجد النبی میں بیٹھ کے مسجد النبی کے حاضرین کو بتا رہے ہوتے تھے کہ فلان جو جنگ ہو رہی ہے اس وقت علم فلان کے ہاتھ میں ہے، اب وہ شہید ہو گیا، علم کو دوسرے نے سنبھالا ہے، اب وہ شہید ہو گیا ہے، علم کو فلان نے سنبھالا ہے۔ ایک ایک لمحہ اور مجاہدین کی کارروائیوں سے مسجد النبی میں بیٹھ کے اپنے نمازیوں کو آگاہ کرتے تھے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا جی، یہ واپس جب یہ آئے اسامہ بن زید سے فرمایا، لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جی جو مساجد میں، امام بارگاہوں میں، سڑکوں پر، جلوسوں میں بم دھماکے کر کے کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو شہید کرتے ہیں۔ جب یہ واپس وفد آیا، آپ نے اس بندے سے کہا، اسامہ بن زید سے فرمایا 3 دفعہ، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اس نے کلمہ پڑھا اور پھر بھی تم نے اس کو قتل کر دیا۔ 3 دفعہ، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ۔ اس نے اپنی طرف سے جواز پیش کیا کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود میں نے کیوں اس کو مارا؟ فرمایا یا رسول اللہ کان متعوذا، اعوذ سے ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا مطلب ہوتا پناہ میں جانا نا۔ وہ دل سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اس نے اقرار نہیں کیا، وہ تو اس کے پناہ میں آیا تھا صرف اس لیے کہ اس کی جان بچ جائے، ورنہ دل سے اس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تھا۔ رسول خدا نے فرمایا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا اور اس میں دل کے صفائی دل پر تمہیں وہ عقیدہ نظر نہیں آیا۔ یہ تو ہے روایت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کو دل کو چیر کے دیکھا بھی جاتا اور اس میں کلمہ توحید کا اقرار نہ بھی ہوتا، صرف زبانی لا الہ الا اللہ کے نتیجے میں جان محفوظ، مال محفوظ، ناموس محفوظ۔ یہ منافقین کون ہوتے تھے؟ سورہ منافقین کے شروع میں ہے نا، منافق کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، خدا گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور خدا یہ گواہی بھی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا مطلب منافق جھوٹ بولتے ہیں؟ یعنی آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ نہیں، وہ دل سے نہیں مانتے، زبانی آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول کہتے ہیں۔ کیا خیال ہے منافق کی جان، مال، ناموس محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ جہنم میں سب سے نچلا جو درک ہوگا نا، سب سے بیسمنٹ کی آخری منزل، ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں جائے گا، لیکن زبانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نتیجے میں جان محفوظ، مال محفوظ اور ناموس محفوظ۔ اس کا ایک یہ فائدہ ہے، دنیا میں اس کا یہ فائدہ ہے لا الہ الا اللہ کا، لیکن آخرت میں مرنے کے بعد نجات بھی کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نتیجے میں ملے گی، یا اس کے ساتھ اور شرائط بھی ہیں؟ یہ نجات کے لیے صرف لا الہ الا اللہ یہ ناکافی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اپنے عقیدے کے مطابق اگر کہیں کہ دنیا میں مسلمان بننے کے لیے، پاک بننے کے لیے، مسلمان باپ کے وارث بننے کے لیے، رشتہ لینے دینے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہے، لیکن مرنے کے بعد نجات حاصل کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول بنانے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ضروری ہے، وہاں علی ولی اللہ کا اقرار بھی ضروری ہے۔ صاف صاف بات ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 8 کے اندر ایک عجیب روایت، پتہ نہیں یہاں کبھی وہ اتنی طولانی ہے کہ وہ کتاب کے بغیر میں آپ کو وہ روایت نہیں سنا سکتا، شاید سنایا ہو میں نے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا، جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میں جنت اور دوزخ کو حکم دیتا ہوں، آپ کہ وہ اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کریں اور دیکھیں کہ جنت کے دروازوں پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ نے اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کیا، میں نے دیکھا جنت کے ہر دروازے پر
8 دروازے ہیں نا، ہر دروازے پر 4 جملے لکھے ہوئے تھے، اور پہلے دروازے پر بھی، دوسرے دروازے پر بھی، تیسرا 8ویں دروازے پر بھی سب سے پہلا جو جملہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، 8 کے 8 جملوں پر، اس کے بعد دوسرا جملہ، تیسرا جملہ اور چوتھا جملہ۔ نجات کے لیے امیر المومنین اور آپ کی اولاد طاہرین کی ولایت اور امامت کا اقرار ضروری ہے، اور اس حدیث کو اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، ہمارے علماء نے بھی نقل کیا ہے۔ وہ حدیث سلسلۃ الذہبیہ جو امام رضا نے نیشاپور میں بیان کی، فرمایا مجھ سے میرے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے نے، اور ان سے امام جعفر صادق سے انہوں نے امام محمد باقر سے، انہوں نے امام زین العابدین سے، انہوں نے امام حسین سے، انہوں نے امیر المومنین سے، اور امیر المومنین رسول خدا سے، رسول خدا نے جبرائیل سے، اور جبرائیل سے اللہ نے اس قول کو نقل کیا ہے۔ متن روایت کا ابھی نہیں ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں امام رضا سے لے کر اللہ تک، ابھی یہ جو روایت عرض کروں گا اس کے جو راوی ہے نا، راوی وہ اتنے بابرکت ہیں، اتنے باعظمت ہیں کہ اگر ان کے نام کسی کاغذ پر لکھ کے دیوانے کے گلے میں آویزان کرو، اللہ ان ناموں کی برکت سے اس دیوانے کو بھی شفا عطا فرمائے۔ وہ کیا ہے؟ خدا کیا فرماتا ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ توحید میرا مضبوط قلعہ ہے، من قالہا دخل حصنی، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور میرے مضبوط قلعے میں آ گیا، ومن دخل حصنی امن من عذابی، اور جو میرے مضبوط قلعے میں آ جائے وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ جہنم نہیں جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے حاضرین کی خوش فہمی کہیں یا غلط فہمی کو دور کیا، فرمایا وہ زمانہ گزر گیا جہاں صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار نجات کے لیے کافی تھا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اب اسلام کا لازم نصاب بڑھ گیا ہے، یہ کلمہ توحید اس صورت میں اللہ کا مضبوط قلعہ ثابت ہوگا کہ باقی شرائط پر بھی عمل کیا جائے۔ اس کے بعد اپنی طرف اشارہ کر فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شروط میں سے ایک شرط میں ہوں۔ من شروطہا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جہاں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ضروری ہے نجات کے لیے، ان حضرت کی رسالت کا اقرار ضروری ہے، وہاں امام وقت کی معرفت کا بھی اقرار ضروری ہے، علی سے لے کر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ اچھا جی، دوسری دلیل کہ نجات کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی نہیں ہے، مماتا جی ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اس حالت میں کہ اس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا، جی دنیا میں تو وہ پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ پاک بھی ہے اور پتہ نہیں مال بھی محفوظ ہے، جان بھی محفوظ ہے، لیکن مرنے کے بعد جو انجام ہوگا مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت قبل از اسلام کی موت مرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو دنیاوی فائدہ ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ آخرت کا فائدہ حاصل کرنا چاہیں، نجات حاصل کرنا چاہیں، اعمال کو قابل قبول بنانا چاہیں، کے لیے آپ کو اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کے علاوہ 12 اماموں کی امامت کا اقرار بھی لازمی ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا، یہ بھی آپ کو فریقین کی کتب احادیث میں ملے گی، من سرہ ان یحیی حیاتی، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ خدا اس کو ایسی زندگی نصیب ہو جیسی زندگی مجھے نصیب ہوئی ہے رسول خدا کو، وَيَمُوتَ مَمَاتِي، اور ایسی موت چاہتا ہے جیسی موت مجھے نصیب ہوئی ہے، اور وَيَسْكُنَ جَنَّةَ عَدْنٍ الَّتِي غَرَسَهَا اللَّهُ بِيَدِهِ، اور اس جنت میں جانا چاہتا ہے جس کے پھلدار درختوں کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے لگایا ہے۔ فَلْيُوَالِ عَلِيًّا،
اس کو علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہوگا۔ ان حضرت معراج پر تشریف لے گئے۔ معراج پر فرماتے ہیں جب ہم چوتھے آسمان میں پہنچے نا، چوتھے آسمان میں، عربی متن نہیں سناتا، ترجمہ سناتا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک مکان ہے جو سرخ رنگ کے یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ رأیت بیتا من یاقوت احمر۔ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ جو سرخ رنگ کے یاقوت کا آپ کو مکان نظر آ رہا ہے یا گھر، یہ بیت المعمور ہے۔ وہ بیت المعمور جس کا نام ہم نے سن رکھا ہے وہ چوتھے آسمان میں ہے۔ اور یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب نماز ادا کریں۔ ان حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا اور کہا کہ ہاں وہ صفے بناؤ، جیسا آپ عید کے موقع پر جنازہ کے موقع پر کہتے ہیں نا صفے بناؤ، انبیاء نے صف بندی کی۔ اب کتنے نبی تھے؟ سارے کے سارے نبی تھے ہاں، یا چیدہ نبی تھے، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، چونکہ وہاں انبیاء ہیں۔ اتنا ہی لفظی ترجمہ عرض کروں گا، اللہ کے حکم سے انبیاء نے صفے بنا لی۔ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت سے فرمایا ہاں آپ ان کی امامت کے فرائض انجام دیں۔ رسول خدا نے انبیاء کو نماز پڑھائی۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نماز سے فارغ ہوا، نادانی ملک، ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ سلہم، یہ جن انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے نا، ان سے پوچھیں۔ اچھا، اچھی بات یہ ہے کہ یہ روایت اہل سنت برادران کی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گی۔ سلہم، آپ ان سے پوچھیں علام بعثتم قبلی، یہ بتاؤ تم کو مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس شرط پر نبی بنایا ہے؟ علام بعثتم قبلی۔ انبیاء نے جواب میں فرمایا بعثنا علی الاقرار بولایتک و ولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ علی کی ولایت کے اقرار کی اہمیت ہاں معلوم ہو رہی ہے نا، یعنی علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر اللہ تعالیٰ انبیاء کو نبوت نہیں دیتا، تو پھر مسلمان علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر وہ جنت میں جانے کا انتظار نہ کرے۔ لا الہ الا اللہ۔